سارے انسان اگر آپ آبا و اجداد
سکتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں. اور خود آنے والا نبینا علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے فرمائی. وہ آدم نے توڑا، لہذا جو مٹی سے پیدا ہو تو اس کے لیے گویا یہ ذہن نہیں دیتا ہے کہ اپنے اندر اس طریقے سے جو ہے تکبر اور بڑائی کا مزاج پیدا کرنا. دیکھیے اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ سب سے اعلیٰ ترین. اب آپ ہی کے قبیلے قریش اور بنو ہاشم میں جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے محروم ہے، باوجود اثر نسب اور مالداری اور سرداری کے نعوذ باللہ کوئی فائدہ اس کی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوا. ابو لہب جو آپ کا سگا چاچا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مذمت میں قرآن کریم میں مستقل ایک صورت نازل ہو گئی. معلوم ہوا نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نسل فائدہ اور نسل جو آدمی پر نفع خلق ہوگا وہ اس کی ایمان اس کا عمل صالح کیوں کیا. اس کے مقابلے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو ایک طرف غلام تھے حبشی ہیں، لیکن ان کا ہی مقام ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر میں جب بھی جنت میں گیا کہ آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنائی. حضرت زید اسامہ کے صاحبزادے غلام تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر اور پھر ایمان اور آپ کی مصاحبت سے سرفراز ہوئے اور حب الرسول جیسا خطاب ان لوگوں کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخصیتوں میں شمار ہو رہا ہے. اللہ رسول کے نزدیک اور آخرت کے اعتبار سے ظاہری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. شکل و صورت ہو، خاندان ہو، مال و دولت ہو، کسی خصوصی علاقے سے نسبت ہو، وہاں تو بس ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اتنا متقی ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کو مکرم سمجھا جائے گا. یہ کبریائی اور بڑائی انسان اس بات پر جو ہے جو کوئی فضیلت کی چیز ہے اگر اس کے پاس ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی اس کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بغیر کسی استعداد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. لیکن اس کے لیے جس کو جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں وہ آگے بڑھتا چلا ہے. اگر قلم جو ہم لکھنے کے لیے لے کے آتے ہیں، تمام بہت قیمتی اور چمک دمک والا قلم لے کے آئے، لیکن اس سے کوئی تحریر میرے سامنے نہیں آتی، میرے کام نہیں آ رہا ہے، اس قلم کا کیا فائدہ؟ 2 روپے میں کینٹین سے اچھا لکھنے والا قلم آپ لے کے آئے کہ سیلنگ رہا ہے تو امتحان اس کو لے کے بیٹھیں گے، جو قیمتی قلم اس کو لے کے نہیں بیٹھیں گے. تو اس لیے وہ قلم کا کام ہی ہے. تو بندہ عبد ہے، تو عبد کا کمال یہ کہ اس کے اندر عبودیت اور بندگی کے صفات، تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اونچا کرے. اسی لیے اپنے ماننا ہے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو صفت پیدا کر دو ان کے درجوں سے تبارک و تعالیٰ ہمارے بندوں پر ابلیس سے کہا جا رہا ہے تیرا بھی بس نہیں چلے گا. اس نے کہا وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادت المؤمنین. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مراتب عنایت فرمائے، ایسے موقع پر خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات و رات لے چلے گئے معراج کی رات کا واقعہ اسی طریقے سے فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ایسے جو بہت ہی آپ کے بلند ترین مقامات کے تذکرے اور ہیں، تو خاص طور پر مختلف اس کی حکمت ہے، لیکن احساس بات ہے کہ عبدیت میں کمال بندے کا بندہ بن کے دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اس کا کمال ہے. رعایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے، اور اس میں اگر یہ
رکھنا اندازی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ تاڑ کے رکھ دیں گے. اور جان کے سب سے پہلے ابلیس کو تکبر کر کے اس طریقے سے نعوذ باللہ کفر کی راہ اختیار کی. اسی لیے تکبر کی مذمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث کو بیان کیا. بہت بڑے محدث اور بزرگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر اپنی حقیقت کا صحیح پتہ چل جائے تو وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی ذلیل کر سکتے ہیں. مطلب یہ البتہ اس تکبر کو یہ منع کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو خصوصاً اچھے انداز میں آدمی اس کو استعمال کرے تو کوئی تکبر میں داخل ہو جائے. بعض مطلب صحابہ کرام کو خود تکبر کی مذمت کی روایت سن کر فکر ہوئی کہ ہم کوئی پسند نہیں کہ ہمارا جوتا اچھا اور خوبصورت ہو کپڑے اچھے پہنے وہ سمجھ لیں کہ یہ تکبر میں نہ چلا جائے. اپنا بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جمیل ہے یحب الجمال. لیکن تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو رد کرے اس کو ٹھکرا دے نعوذ باللہ اور دوسروں کو حقیر سمجھے. تکبر کے بولے جو اپنے اندر بڑائی کا مفہوم رکھتا ہے مطلب دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ حقیقت تکبر. اس کے مقابلے میں ایک بندے کو تواضع کا اختیار کرنا یہ اس کی عقیدت کی شان ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری مخلوقات میں سب سے مکرم ہیں ان کے تواضع کے واقعات ہم روایتوں میں بڑی کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں. اسی سے ان کو جو ہے روشنی حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک باندھی بھی اگر کوئی کام ہے کوئی سی باندھی کوئی تعمیر کے ساتھ کوئی منورہ کی جو بھی کام ہو آپ کو ساتھ لے کے جہاں جائے لے کے اس سے بڑھ کر وہ تواضع کیا. اور ایک تو عورت سے وہ بھی باندھی پھر آگے تعمیر کر رہے کہ جو سے بھی باندھی جائے اور پھر تعمیر کر رہے جہاں بھی اپنے کام سے اس کو بلا کے لے کے چلی جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بھی کام جو ضرورت اس کو پورا کرنا ہے. پھر طریقے سے ایک مرتبہ سوال میں جا رہے ہیں لیکن راستہ روک کر ایک آدمی کھڑا ہو گئے. صحابی کھڑے ہو گئے تو سوال کرنا ہے جس سے صحابہ نے اس پر انکار کرنا ہے مالو کہ آپ نے اس پر کچھ کام اس کو نہیں کہ آپ ناراض ہو گئے اور فوراً جو ہے ڈانٹ دے کہ آپ مسئلہ پوچھنا ہے تو ہمارے پاس ہمارے گردے میں تشریف لے آیا ہماری گاڑی کو کوئی ہاتھ کر کے اپنے مسئلے کے لیے روک دیں گا تو ہم انداز کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس وقت کیا مزاج ہوگا اور کیا ہوگا. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتا بہت زور سے کھینچ لیتا ہے. لگتا ہے کہ راوی کہہ رہے ہیں چادر کا کنارہ تو موٹا ہوتا ہے تو اس کے نشانہ اور سلح کے گہرے کو نظر آ رہا ہے. کمپوز لی بھی مالک ہے آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے دینے کے لیے گئے مجھے اس میں سے کچھ دینے کا حکم دے دیں. تو آپ نے بجائے ڈانٹنے کے مسکرا کر اس کے حوالے بھی ذمہ داری تھی اس کو مال دینے کا حکم دیا. اس طرح غریب و غریب بہرحال مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے سلوک کا نہیں لیکن سبھی کے لیے وہاں پر بڑی تندہ پیشانی کشادہ ہوئی اور برادری کے ساتھ تواضع کے ساتھ جو ہے ان کے کاموں پر دیا ہے. اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ ہی کے رسول کی اتباع کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اپنے اندر بجائے بڑائی اور تکبر کا مزاج پیدا کرنے کہ اپنی اصل کو اپنی ابتدا کو اپنی انتہا کو سامنے رکھتے ہوئے تواضع کی صفت سے متصل ہونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام ابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو حاتم عبد بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن ابي قرة السدسي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطنها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل
ترمذی شریف کا ایک طرح سے ترتیب ہے کتاب العلل کتاب الصغیر اور حدیث کے مختلف جو انواع ہیں مباحث اس میں علت کو یہ سب سے زیادہ ناقص اور مشکل ترین شمار کرتے حضرت نے جو کتاب العلل یہاں پیش کی وہ در حقیقت اپنی ترمذی شریف کے تعلق سے کچھ مضامین کے طور پر زیادہ واقع ہے البتہ مستقل علل کے اصل و عنوان کے اعتبار سے یہ کتاب علل کبیر موجود ہے. یہاں پر علل کی صادری روایت ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کہ ہم اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل و اعتماد کریں یا پھر اس کو آزاد چھوڑ دیں اور پھر اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ جائیں کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. مطلب یہ کہ اسباب کو اختیار کریں اسباب کو بالا اختیار کریں تو آپ نے ورنہ اعتماد اچھا ہو جائے کہ نہیں اس کو باندھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھو. تو اسلام کی اصل تعلیم اور قرآن حدیث کے مختلف بیان دلائل اس ہمارے سامنے بات کی واضح ہو کے آتی اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا لیکن بہرحال اسباب کے نتائج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہم کو اپنے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اور اعتدال کے ساتھ ان اسباب کو اختیار تو کرنا چاہیے لیکن نتائج کے سلسلے میں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اعتماد جو ہے اس سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کے تعلق سے مختلف تیاریوں کا حکم دیا ہے لیکن خود اللہ کا فرمان ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ کامیابی اور نصرت یہ دوسری بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگی. اور عظیم الشان بھی جو اسفار آپ کا صحابہ کے رہے ہیں خالص نیکی کے اسفار چاہے روکنے کے اسفار و ہجرت کا سفر و دیات کا سفر اپنی لسان کے مطابق کوشش اور دیگر جو تیاریاں کرنا ہے وہ سب کل ہی کری حضرات کے کام ہے لیکن اسباب کے اعتبار سے تیاری ہمارے بغیر اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کوئی معاملہ شکوہ نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہیں اس لیے کہ نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے اور نتائج کو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا اعتماد کرنا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ بظاہر عام حالات میں توکل کرنا صحیح طریقہ ہے. یہ مولانا توکل کر کے آدمی اسباب سے بالکل بے کنارہ کشی اختیار کر لے اور بیٹھا رہے کہ جناب اللہ نے جو مقدر میں رکھا وہ حضور ہماری آ کے رہے گی تو آج بزرگوں نے کئی توکل نہیں یہ تو تنکل یعنی آرام سے بیٹھ کے لوگوں کا مال کھانا اور اڑانا یہ کوئی توکل کی بات نہیں ہے. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قرآن کریم حکم دیا ہے. امام احمد وغیرہ کے سامنے جب ایسی بات آتے آئی مطلب نگاہ سامنے والے نے توکل کا مفہوم صحیح سمجھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے لیکن شام میں جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں شکن سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے اور اللہ ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں. تو معلوم اپنے اعتبار سے کام کرنا ہے محنت کرنا اسباب کو اختیار کرنا ہے رام نتائج کے اعتبار سے پورا بھروسہ ہے سب کی صدر تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. آگ سے بچنا تاکہ ہم جلے نہیں آگ میں یہ بات ہماری ذمہ داری ہے لیکن آگ میں گرنے کے باوجود آگ جلائے یہ ضروری ہے. اس پہ جو آگ مرود کا برائی کا واقعہ ہے دراصل اعتماد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پر ہو. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس برتن ایک مختصر سی کتاب لیکن بہت ہی جامع اور اپنے فن میں سب سے مقدم شمائل المحمد. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله أنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی استدلال میں اور رسالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اور شب و روز بہت بہترین انداز میں گئے لوگوں کے سامنے رکھ دیے اور اخیر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس بحث کو اس عنوان کو اس سے متعلق روایتوں کو پیش کیا ہے. میں بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور جو آپ کے خط و خان آئے ہیں خواب میں اگر اس طریقے سے زیادت کا شرط حاصل ہو رہا ہے تو اس کی روشنی میں آپ کو اندازہ لگائیں کہ اس کے مطابق آپ کی ہوئیت ہے یا نہیں. تو اس مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے ہم کو خواب ہے تو فقط رآنی اس نے ہم کو ہی دیکھا. آگے اس سلسلے میں خاص بات یہ کی کہ شیطان اصل میں ہماری تصویر اور ہماری شکل بنا کر آئے اور آپ کو ایسا تصور اور تخیل ہوا آپ کے دل و دماغ پہ تاریخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھ رہا ہوں. یہ کہ شیطان کے بس میں نہیں لا تخیل. اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس پر تعلیم نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سے وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک بڑا خواب ہے وہ گیا آپ ہی کو دیکھ رہا ہے. اور عام طور پر چاہے شکل و صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں میں آتی ہے یہ اس کے مطابق ہو یا اس میں کچھ تغیر و فرق ہو دونوں صورتوں میں ہمارے اکثر شاعری کی سمجھ رہے ہیں اس نے اس خواب کو جو ہے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت پر محمول کیا ہے. باقی اس طریقے کا فرق نظر آتا ہے وہ دیکھنے والے کے اپنے بعد اعمال کے اعتبار سے ہوگا. آپ کو ایک آئینے کی جیسے تصویریں رکھتے ہیں تو آئینے میں آدمی جیسا اس کا چہرہ ہوگا دیکھے گا اس کو نظر آ جائے گا اس اعتبار سے وہ اس کے اپنے گویا تخیل اور صفات کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اس طریقے کا فرق نظر آئے گا. آگے اس نے بھی ایک عام بات یہ بتلائی کہ جو بھی خواب ایک مومن دیکھے تو یہ خود نبوت کا 46واں حصہ ہے. لیکن بعض دیگر روایتوں میں مزید وضاحت ہے کہ اس سے رویہ صالحہ مراد ہے. حدیث میں خواب کی 3 قسمیں کی گئی ہیں. ایک تو مومن کا سچا خواب ہے جو اصل میں گویا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے توسط سے اس پر نظر آیا کرتا ہے اسی کی صحیح تعبیر ہوتی ہے اور اسی کو نبوت کے 46 حصوں میں سے حصہ قرار دیا گیا اور وہ حصہ اس اعتبار سے اور مناسبت حصے کے اعتبار سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر جان سکتے ہیں. لیکن بہرحال پھر جملہ چونکہ انبیاء کرام کے ذریعے آئندہ کی اور غیب کی اور اللہ کی طرف سے بہت ساری باتوں کی اطلاع کو ملتی ہے. اب نبوت کا تو آپ کے ساتھ معاملہ مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے لیکن کہ اللہ نے رویہ صالحہ کے ایک ذریعہ ایسا رکھا ہے کہ اس کے ذریعے بھی پھر جملہ گیا اس طرح آدمی کا تھوڑا غیب سے ایک تعلق باقی رہے گا علم نبوت سے اور اس کے ذریعے کبھی یہ ہے مستقبل کی کسی بات کی طرف کوئی رہنمائی اللہ کی طرف سے مل جائے کوئی اشارہ مل جائے کچھ تبدیلی حاصل ہو جائے اس لیے اس کو گیا نبوت کا ایک بھی اس میں ڈال دیا گیا. تو ایک تو یہ ہے اور جب تاریخی انداز میں رویہ کہا جائے گا تو اس سے ایک رویہ صالحہ اور صادقہ مراد ہے. اور ایک خواب تو کیا تہذیب الشیطان الغاز و احلام شیطان پریشان کرنے کے لوگ پٹھان پٹراؤ میں غلط قسم کے خواب بتائے گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کا البتہ روایتوں میں علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب بھی آنکھ کھل جائے آدمی کی تو اس کے شر سے بنا جائے شیطان کے شر سے بنا جائے بائیں طرف تھوک کے 3 مرتبہ اور جس کروٹ پہ لیٹا تھا تھوڑا اس کروٹ کو گیا بدل دے مختلف اس طریقے کے آداب آتے ہیں. اور ایک روایت میں ہوگا کہ سیدھے بستر چھوڑ گیا وضو کر کے نماز پڑھے تو جب اس طرح نماز پڑھے گا تو اس میں یہ تمام شکلیں آ جائیں گی تو بہت بستر ہی چھوٹ جائے گا کروٹ کے وضو کرے گا تو اس میں کلی کرے گا تو تھوکنے والی شکل نماز میں تو تعاوذ اور ساری دعائیں ماشاءاللہ آئی جائیں گی اور کہا کہ خواب اس میں انشاءاللہ کوئی نقصانی پہنچائیں اس سے ڈر نہیں. اور ایک تو خواب ہے کہ حدیث انسان دل و دماغ میں بیداری میں بہت ساری باتیں سوچتا رہتا ہے اس کے دل و دماغ میں باتیں گھومتی رہتی ہے تو کبھی جب سو جاتا ہے تو وہی پھر اس کے ذہن کے پردے میں خواب کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تب تک ماشاء اللہ آپ کا جلسہ ہے اسکار بندی ہوگی تو
ممکن ہے بہت سارے اطراف اس سلسلے میں تصورات لے کے سو جائیں. وہ دستار بندی جب ہونی ہے 12 بجے تو ہوئے گی، لیکن اس کی رات کے 12 بجے شروع ہو جائے گی اسی تصور کے ساتھ گم ہو گیا ہے. اس لیے تو ایسے ہی بس آدمی کے حدیث نفس کہتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی تعبیر کا تعبیر کا سوال نہیں ہے. تو اپنی اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد اخیر میں حضرت نے 2 عظیم محدثین سے فن حدیث سے فن رجال کی اہمیت کے اعتبار سے ایک اثر نقل کیا ہے. ایک تو ابھی جس شخصیت کا حوالہ ہے تواضع کے سلسلے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اثر ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر قضا کے شکار ہو گئے تھوڑی سا قضا سے مشہور موقعوں کے اعتبار سے بظاہر یہاں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بننے کے بعد اس کو اطلاع سے آزمائش سے تعبیر کرنا، اس لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرا تراویحات میں دولت فیصل یا بولے خطر ہے، اسی لیے روایت میں مسلم علماء بھی موجود ہیں، لیکن بڑی ایمانداری سے پختگی سے شریعت کے مطابق اس کو اگر نبھاتا ہے تو یہ تربیہ اور خلفائے راشدین کی غیر طریقے سے اتباع ہو جائے گی. خیر ہے تو خیر وہ کہہ رہے فائدے کا بھی اثر، تو آپ کو چاہیے کہ اثر کی اتباع کریں، مطلب احادیث اور آثار خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان لوگوں کی جو اس سلسلے میں رہنمائی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کی اتباع آپ کے فیصلے. آگے انہوں نے تابعین ابن سیرین جو خواب کی تعبیر میں کافی مشہور تھی اور اپنی عنوان کی خوابی کے بارے میں سنا. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حدیث کیا ہے، صحابہ بھی ہے، دینی علوم و علم کیا ہے، قال اللہ قال رسول علم، اس کے علاوہ اگر کوئی علم ہے جس سے متعلق ہوگا تب جا کے وہ علم ہوگا. وہ حقیقت بہرحال اخروی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے علم کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا. لیکن دین ہے تو کہا کہ آپ لوگ بہت ٹھوک بجا کر اس کو حاصل کرے، کس سے لے رہے ہیں سوچ سمجھ کر، ہر کس و ناقص سے نہیں لیا جائے گا. تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا امتیاز ہے فن رجال. سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کی جو ہے سوانح حیات اور ان کی تفصیلات زندگی کے اعتبار سے اور ان کا معیار کیا ہے، ان کی باتیں معتبر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے اس کو جو ہے تنظیم کر کے محفوظ کر دے گا. اسی کی روشنی میں سب سے بڑھ کر جو ہے کسی حدیث کے سلسلے میں سیرت کے اوصاف کے فیصلے کیے جاتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ دین ہے، اس کی حدیث کس سے لے رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر. تو مطلب یہ ہوا کہ احادیث کے نقل کے سلسلے میں آدمی کا بہت زیادہ محتاط ہے، بڑی کثرت سے روایتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت اگر کرتے ہیں تو بڑی سخت وعید ہے. حتیٰ کہ ہمارے پاس سلف تو عمدن اگر کوئی اس طرح جھوٹ کی نسبت کرے، جھوٹ کی حدیث پیش کرے گئے تو اس پر تو سیدھے کفر کا فتویٰ لگا دیا. کوئی بھی جو خیر اگر اس سے متعلق نہ ہو، لیکن اس کے جو ریاضی ہونے ہیں اس میں تو خیر کسی کی کوئی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو وہ کہ ہم جان بوجھ کر ایسا کام بھلے کریں لیکن اپنی طرف سے حدیث کے معاملے میں کوتاہی کرے گا تو بہرحال یہ بھی ہے ذمہ دارانہ کرو. ہر کسی کے اور خصوصاً جو علم کی طرف منصوب ہے علم حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے جب روایت کی حیثیت سے کوئی بات پیش کر رہے ہیں تو بہت معتبر طریقے پر معتبر کتاب سے اور معتبر افراد سے سنی ہوئی روایت ہو تبھی جا کے روایت کے طور پر اس کو نقل کرے. کہیں سے بالکل بھی اپنا پڑھ لیا کوئی ٹھکانے جانتے ہیں کہ بہت ساری موضوع اور غلط قسم کی روایتیں بھی چل پڑیں گی، کتابیں موجود ہیں، تو کہیں سے کچھ بھی اپنا جو ہے عجیب و غریب بات نظر آ کے اس کو پیش کر کے حدیث کے نام سے غصہ نہیں ہونا. یہ مراد نہیں کہ حدیث کے علاوہ چیزوں میں ہم کو پوری چھوٹ ہے کہ جیسا جائے نقل کرے، لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کا سب سے اونچا مقام ہے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. دیگر لوگوں کی طرف کوئی بات منسوخ کوئی واقعہ ہم نے پڑھ لی اس سے کچھ درس اور عبرت حاصل نقل کر کے ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑا احتیاط ہونا چاہیے. واقعات کا ہم تو قرآن حدیث کے جو معیار علوم ہیں یا احکامات اس سے مناسبت رکھتے ہیں نہیں رکھتے وہ بھی دیکھنا چاہیے. تمام جو پٹن واقعات کہیں سے بھی اپنا بنا کے پیش کرتے دین کے نام پر یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدمی جو ہے امت کے سامنے دین کی جو بھی بات رکھے وہ بہت بہت مزہ کر
صحیح بات کرنے کی کوشش کریں، اور بزرگوں نے کہا کہ صحیح احادیثی کا اتنا بڑا ذخیرہ آپ کے سامنے کہ آپ کو اس سے ہٹ کر جو ہے غیر معتبر روایتوں کی طرف رخ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ احادیث کی کتابیں ماشاءاللہ ہزاروں صحیح احادیث سے بڑی بڑی ہے، ان صحیح معتبر روایتوں لے کے ہم جو ہے اپنے گفتگو میں، درس میں، بیانات میں، تقریر میں امت کے سامنے پیش کریں۔ ایسا نہیں کہ بے بنیاد چیزوں کو روایتوں کا نام دے کر پیش کر دیا جائے، وہ Thank you.